قرآن مجید میں ایک ایسی قدیم اور طاقتور قوم کا ذکر ملتا ہے جسے قوم عاد کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم انہی کے عروج اور پھر ان کی عبرتناک تباہی کی کہانی جانیں گے۔ یہ کہانی ایک بہت گہرا سوال بھی کھڑا کرتی ہے۔ کیا کوئی قوم اتنی زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے کہ اسے تباہی نہ کیا جا سکے؟ قوم عاد کی داستان شاید اسی سوال کا جواب ہے۔ تو قصہ شروع ہوتا ہے طوفان نوح کے بعد تقریباً 2000 قبل مسیح میں، جب جزیرہ نما عرب میں قوم عاد کا ظہور ہوا۔ دیکھیے، یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے۔ ذرا تصور کیجئے، ایسے انسان جنہیں بے مثال جسمانی طاقت دی گئی، جن کے قد اونچے اور جسم پہاڑوں جیسے مضبوط تھے۔ ان کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ شاندار عمارتیں بنانے کے ماہر تھے، اور ان کی زمین وہ تو سرسبز و شاداب باغات جیسی تھی، یعنی دنیا کی ہر نعمت ان کے قدموں میں تھی۔ ان کی طاقت اور عظمت کی گواہی تو خود قرآن دیتا ہے، جن کی مانند کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی۔ یہ آیت خود بتاتی ہے کہ وہ اپنے وقت میں کتنے بے مثال اور منفرد تھے۔ ان کا جو دارالحکومت تھا اس کا نام تھا ارم۔ یہ شہر اپنے بلند و بالا ستونوں اور عظیم الشان عمارتوں کی وجہ سے اتنا مشہور ہوا کہ اسے ارم ذات العماد یعنی ستونوں والا ارم کہا جانے لگا۔ اور اس طاقت کے عروج پر تھا ان کا ایک بادشاہ شداد، جس کا تکبر تاریخ کا شاید سب سے بڑا مظہر بننے والا تھا۔ ہوا یہ کہ جب بادشاہ شداد نے آسمانی جنت کی نعمتوں کے بارے میں سنا تو اس کا تکبر جوش میں آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین پر ہی اپنی جنت بنائے گا، ایک ایسی جنت جو خدا کی جنت کا مقابلہ کر سکے۔ عدن کے ایک صحرا میں اس زمینی جنت کی تعمیر شروع ہوئی، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا منصوبہ نہیں تھا۔ اسے مکمل ہونے میں پورے 300 سال لگ گئے۔ سونے چاندی کے محل، دودھ اور شہد کی نہریں اور ایسے نایاب باغات بنائے گئے جن کا تصور بھی مشکل ہے۔ اور پھر کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ 900 سال کی عمر میں جب شداد اپنی بنائی ہوئی جنت میں پہلا قدم رکھنے ہی والا تھا، عین دروازے پر اس پر عذاب الہی نازل ہوا۔ وہ اپنی ہی بنائی ہوئی جنت کے سامنے ڈھیر ہو گیا، اور یہ پوری قوم کے انجام کا ایک خوفناک اشارہ تھا۔ لیکن پوری قوم پر عذاب آنے سے پہلے ان کے پاس ہدایت کا ایک آخری موقع آیا، ایک پیغمبر کی پکار کی صورت میں۔ قوم عاد طوفان نوح کے بعد وہ پہلی قوم تھی جس نے دوبارہ بت پرستی شروع کر دی تھی۔ تو اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے، حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا پیغام بالکل واضح اور سادہ تھا۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی تمہارا خالق ہے۔ لیکن قوم عاد کے سرداروں نے تکبر سے جواب دیا، ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا سارا غرور، سارا گھمنڈ اس ایک سوال میں چھپا تھا، ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ اپنی جسمانی طاقت کے نشے میں وہ یہ بھول ہی گئے تھے کہ کوئی طاقت ان سے بھی بالاتر ہے۔ تو جب انہوں نے ہدایت کو اس طرح ٹھکرا دیا اور گستاخی سے عذاب کا مطالبہ کرنے لگے تو آخرکار ان کی تباہی کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ عذاب بھی ایک دم نہیں آیا، بلکہ 3 مرحلوں میں آیا۔ پہلے 3 سال تک بارش روک دی گئی، جس سے ان کی سرسبز زمین بالکل بنجر ہو گئی۔ پھر آسمان پر ایک کالا بادل نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر وہ خوشی سے جھوم اٹھے کہ چلو بارش آ گئی، لیکن وہ بادل بارش نہیں بلکہ ایک تباہ کن اور دردناک آندھی کا پیش خیمہ تھا۔ اور یہ کوئی معمولی طوفان نہیں تھا، یہ آندھی مسلسل 7 راتوں اور 8 دنوں تک ان پر مسلط رہی۔ سوچئے، ایک نہ ختم ہونے والا عذاب۔ اس تیز آندھی نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ وہ عظیم الجثہ لوگ جو اپنی طاقت پر ناز کرتے تھے، وہ زمین پر یوں بکھرے پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ ذرا اس تضاد کو دیکھیے، کہاں وہ بے مثال طاقت اور کہاں یہ بے بسی کا انجام۔ اس ہولناک تباہی کے بعد کیا بچا؟ صرف ایک سبق، ایک ایسی نشانی جو رہتی دنیا تک تمام انسانیت کے لیے ہے۔ اس عذاب سے صرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والے محفوظ رہے، اور قوم عاد کی وہ سرسبز زمین جو کبھی ان کے غرور کی علامت تھی، آج الاحقاف کا ویران صحرا کہلاتی ہے۔ یہ ایک کھلی نشانی ہے کہ تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو اس پوری کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں طاقت دی، لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو اسی طاقتور ذات نے انہیں نیست و نابود کر دیا۔ یعنی تمام طاقت اور نعمتیں ایک امانت ہے، اور تکبر اور نافرمانی صرف تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو آخر میں سوال یہی ہے، اس قدیم کہانی کا کون سا سبق آج ہماری اپنی طاقت، ہماری اپنی کامیابیوں میں پوشیدہ ہے؟